صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے، تلاوت کرنا صبح و شام، تلاوت کرنا صبح و شام، میرا کام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل، اللہ کے فضل و کرم سے فرض علوم سیکھنے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی فرض علوم میں عقائد سے متعلق اور انتہائی اہم اور ضروری عقائد کا سلسلہ جو ہمارے درمیان جاری ہے، انہی میں سے ایک اہم ترین عقیدہ، اس کے متعلق انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم سنیں گے۔ اور آج کا ہمارا جو پہلا موضوع ہے عقیدے کے حوالے سے، وہ ہے آسمانی کتابیں۔ آسمانی کتابیں یعنی جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں پر نازل کی، ان پر ایمان لانا دین کے فرائض میں سے ایک فرض، ارکان میں سے ایک رکن اور اصولوں میں سے ایک اصل ہے۔ جس نے آسمانی کتابوں کا انکار کیا تو وہ دین سے خارج ہو کر مرتد ہو جائے گا۔ جس نے آسمانی کتابوں کا یعنی ان کتابوں کا جو اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل کی، ان کا انکار کیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا ایک وصف، ایک ان کی جو صفت ہے، ان کا جو طریقہ ہے، ان کا جو اعتقاد ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، اس کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285 اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ترجمہ کنز الایمان، سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو، سب نے مانا اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو۔ تو مومنوں کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے یعنی شریعت کے اندر کتاب اللہ تعالی کی طرف سے
اس کلام کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالی کی طرف سے اس کلام کو کہا جاتا ہے جس میں نور اور ہدایت ہو، جس میں نور اور ہدایت ہو، اور اسے اللہ نے اپنے کسی رسول کی طرف وحی کیا ہو۔ اللہ تعالی کے اس کلام کو کہا جاتا ہے جس میں نور اور ہدایت ہو، اور اسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کسی رسول کی طرف وحی کیا ہو تاکہ وہ اس کلام کو لوگوں تک پہنچا دے، تاکہ وہ اس کلام کو لوگوں تک پہنچا دے اور لوگ اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کا فائدہ حاصل کریں، لوگ اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کلام کو کہتے ہیں جس میں نور اور ہدایت ہو، اللہ نے اس کو اپنے کسی رسول کی طرف وحی کیا تاکہ وہ رسول اس کلام کو لوگوں تک پہنچا دیں اور لوگ اس پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کریں۔ اب اس لحاظ سے جتنا بھی کلام اللہ کی طرف سے رسولوں پر آیا سب کو کتاب کہیں گے، لیکن یہاں دو باتیں ہیں۔ جب اس تعریف کو ہم سامنے رکھتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ کتاب کس کو کہتے ہیں، اللہ کے کلام کو جو رسول پر آیا جس میں ہدایت ہے، نور ہے، لوگ اس پر عمل کر کے سعادت حاصل کرتے ہیں دنیا و آخرت کی، اس لحاظ سے جتنا بھی کلام ہے سب کو کتاب کہیں گے، لیکن دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک کتاب اور ایک صحیفہ۔ صحیفہ صاد حا یا فا اور آخر میں گول ہا، صحیفہ جس کی جمع صحف ہوتی ہے۔ جب ہم لفظ کتاب بولتے ہیں، کتاب کا لفظ بولتے ہیں، تو اس سے عام طور پر 4 کتابیں مراد ہوتی ہیں، جو مشہور 4 کتابیں ہیں، تورات جس کو اردو میں توریت بولتے ہیں، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ جب کسی کتاب میں کتاب اللہ کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد یہ 4 کتابیں ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی کلام ہیں وہ صحیفے کہلاتے ہیں۔ ان 4 کتابوں کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں پر نازل کیا وحی کی لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے، جس کی جمع صحف ہے، صادحافہ۔ تو یہ 4 کتابیں مشہور ہیں جن کو آسمانی کتابیں کہا جاتا ہے، کتب سماویہ۔ آسمانی کتابیں وہ کتابیں جو اللہ نے اپنے رسولوں پر نازل کی۔ باقی صحیفوں کے بارے میں چونکہ اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں کہ کتنے اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیے، بعض علماء کے مطابق 100 نازل کیے، بعض کے مطابق 110 نازل کیے۔ پھر اس میں انبیاء کے بارے میں بھی اختلاف ہے، کن کن رسولوں پر اللہ نے نازل کیے۔ تو اس کے بارے میں جو محتاط اور احتیاط والا قول ہے، احتیاط والی بات ہے، وہ یہی ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں پر نازل کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ان 4 کتابوں پر تو ایمان لاتے ہی لاتے ہیں کیونکہ ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جتنے صحیفے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں پر نازل کیے ہیں ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں بغیر کسی تعداد کو مقرر کیے۔ اب ان کتابوں کو نازل کرنے کی حکمت، مختلف حکمتیں، مختلف فائدے اللہ تبارک و تعالی کے ان کتابوں کے نازل کرنے کے ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک فائدہ جو سورۃ البقرہ میں بیان کیا، اور اللہ نے نبیوں کو بھیجا جو بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے، اور ان کے ساتھ کتابوں کو نازل کیا حق کے ساتھ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان معاملات میں فیصلہ کر دیں جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ تو لوگوں کی رہنمائی
اور وہ معاملات کہ جن میں اختلاف پڑ جائے انبیاء ان کتابوں کے ذریعے ان کے درمیان فیصلہ کرتے رہے. تو کتاب اللہ کے نازل کرنے کی ایک حکمت، ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کی جائے، ہدایت حاصل کی جائے. عقیدہ، سب آسمانی کتابیں اور صحیفے، سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں، اور سب کلام اللہ ہیں. سب کلام اللہ یعنی اللہ کا کلام ہے. سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں. ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان لانا ضروری ہے. ان میں جو کچھ ارشاد ہوا سب پر ایمان لانا ضروری ہے. اب توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ جتنی کتابیں صحیفے نازل ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کو چھوڑ کر جتنی بھی کتابیں ہیں، جتنے بھی صحیفے نازل ہوئے، کسی کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے نہیں لیا کہ میں ان کی حفاظت کروں گا، بلکہ ان کی حفاظت جس امت پر یہ نازل ہوا اس امت کے ذمہ ہو گئی. توریت، انجیل بنی اسرائیل کے ذمہ، زبور بھی انہی کے ذمہ، تو ان کی حفاظت کرنا ان کے ذمہ تھا. اب ہوا یہ کہ جب ان کو یہ کلام اللہ ملا، اللہ کی کتابیں ملی، تو ان لوگوں سے ان کی حفاظت نہیں ہو سکی. ان سے ان کی حفاظت نہیں ہو سکی. انہوں نے اس میں اپنی مرضی کے مطابق تبدیلیاں کر دی. کہیں کلام کو بڑھا دیا، کہیں کلام کو گھٹا دیا. بڑھانا گھٹانا انہوں نے آخر تک اس کو برقرار رکھا. کبھی بڑھا دیتے، کبھی گھٹا دیتے، کبھی اپنی من پسند کا کوئی حکم اس میں داخل کر دیتے، کبھی اپنی خواہش کے خلاف کوئی حکم نظر آتا تو اس کو نکال دیا کرتے تھے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 75 میں 75 میں ارشاد فرمایا افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ترجمہ کنز الایمان. تو اے مسلمانوں، کیا تمہیں طمع ہے کہ یہ تمہارا یقین لائیں گے؟ اور ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ اللہ کا کلام سنتے اور سمجھنے کے بعد اسے دانستہ بدل دیتے. تو یہ بنی اسرائیل کا اہل کتاب جو تھے ان کا طریقہ کار رہا کہ کلام اللہ جو ان پر نازل ہوا یعنی ان کے نبیوں پر نازل ہوا اور ان تک پہنچا تو سنتے، سننے کے بعد سمجھتے اور پھر اس کے بعد اس میں تبدیلی کیا کرتے تھے. تو یہ ان کا طریقہ کار رہا ہے کہ بار بار اس کے اندر تبدیلیاں کرتے رہے، اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ جو پچھلی کتابیں ہیں ان کے 5 6 نسخے ملتے ہیں اور ہر نسخہ دوسرے سے جدا ہوتا ہے. آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک و تعالی نے مزید ان کا یہ بیان فرمایا کہ جو یہ کتابوں کے اندر تبدیلیاں کیا کرتے تھے. ارشاد فرمایا فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون. ترجمہ کنز الایمان. تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھیں پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے، کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں. تو خرابی ہے ان کے لیے ان ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ہے ان کے لیے اس کمائی سے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ یہ جو اہل کتاب ہیں، بنی اسرائیل ہیں، ان کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ یہ اپنی طرف سے لکھتے
لکھ کر اس کو کلام اللہ میں شامل کرتے اور کہتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، اور مقصد اس کے ذریعے جو نیچے طبقے کے لوگ تھے ان سے مال کو حاصل کرنا۔ اگلا مسئلہ سماعت فرما لیجئے کہ جو انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ ان کتابوں کے پڑھنے کی شرعاً ہمیں اجازت نہیں ہے، ان کتابوں کے پڑھنے کی شرعاً ہمیں اجازت نہیں ہے۔ امام احمد اپنی مسند میں اور حافظ ابن ابی شیبہ اپنے مصنف میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو اہل کتاب میں سے، اہل کتاب کی طرف سے کوئی کتاب ملی، اور سنن دارمی کی جو حدیث پاک ہے اس میں الفاظ ہیں کہ ان کو توریت کا ایک نسخہ ملا تھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ اسے لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق آپ نے خود پڑھنا شروع کیا، جیسے جیسے پڑھتے جاتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوتا جاتا، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈانٹا کہ تجھ پر رونے والی روئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھتا۔ اور ایک روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نسخہ لیا اور اسے پڑھنا شروع کیا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح حیران و پریشان ہو، میں تمہارے پاس صاف اور روشن شریعت لے کر آیا ہوں، ان میں سے ان سے یعنی اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے کسی شے کے بارے میں سوال نہ کرو، کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھو، اگر وہ تمہیں حق بات بتائیں گے تو تم اسے جھٹلاؤ گے، اور اگر وہ جھوٹ بتائیں گے تو تم اس کی تصدیق کر دو گے، اسے سچا سمجھو گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا الیوم ما وسعہ الا ان یتبعنی، اگر موسیٰ علیہ السلام میرا زمانہ پاتے، آج موجود ہوتے، تو ان کو بھی میری پیروی کے بغیر چارہ نہیں ہوتا، ان کو میرے پیچھے ہی چلنا پڑتا۔ تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں بالکل واضح ہے، اور جو سنن دارمی کی روایت ہے اس میں تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ گر پڑے اور چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے معافی مانگی اور عرض کی تبنا الی اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ حدیث مبارکہ بالکل واضح ہے کہ اہل کتاب کی کتابوں کو پڑھنے کی ہمیں اجازت نہیں، اور عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ابھی ہم نے اپنے دین کو مکمل پڑھا نہیں، ہمیں قرآن کی مکمل معلومات حاصل نہیں، احادیث طیبہ مکمل معلوم نہیں، جو ضروری دین کی باتیں ہیں، فرض علوم جو ہیں وہ مکمل ہمیں حاصل نہیں، اور ہم جا رہے ہیں دوسرے دین کو پڑھنے کے لیے، ابھی نرسری ہوئی نہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ پی ایچ ڈی کر لیں جا کے، تو یہ عقل مندی نہیں ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ آپ اپنے دین کی جو ضروری باتیں ہیں جن کا سیکھنا آپ پر فرض ہے ان کو سیکھیں۔ ہاں جب متبحر عالم ہو جائے، بہت بڑے علامہ بن جائیں اور شریعت مطہرہ، اس وقت اگر آپ کو اجازت دے تو پھر پڑھیے، لیکن اس وقت بھی ہر عالم کو، عام آدمی نہیں، ہر عالم کو بھی ان کتابوں کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگلی بات کہ ان کتابوں کے حوالے سے تین طرح کی باتیں ہیں۔ یہ جو ہم نے کہا کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا سب پر ایمان لانا ضروری ہے، تو اب یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر تحریف بھی ہو چکی ہے، تبدیلی بھی ہو چکی ہے، انہوں نے گھٹا بھی دیا ہے، بڑھا بھی دیا ہے، تو اس کے مطابق عقیدہ یہ ہے کہ ان کتابوں کی جو باتیں قرآن کے مطابق ہیں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ان کتابوں کی جو باتیں ہیں وہ قرآن کے مطابق ہیں تو ہم ان کو مانتے ہیں، سچا سمجھتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں،
اور اگر قرآن کے مخالف ہیں، قرآن سے ٹکراتی ہیں، تو ہم اس بات کا یقین رکھیں گے، ہم اس بات کا یقین رکھیں گے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے، یہ جو تحریف ہوئی ہے، یہ جو ٹکراؤ ہو رہا ہے، یہ اہل کتاب کی طرف سے ہے۔ اللہ نے جو نازل کیا وہ حق نازل کیا تھا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن یہاں پر جو یہ جو باتیں ہمارے قرآن سے ٹکرا رہی ہیں، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو اہل کتاب کی طرف سے بڑھائی گئی ہیں، یہود و نصارہ کی طرف سے تبدیل کی گئی ہیں۔ تیسری صورت کہ بات ایسی ہے کہ جس کا قرآن کے مطابق ہونا یا مخالف ہونا معلوم ہی نہیں کہ یہ قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے مخالف ہے، تو اس صورت میں یعنی اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہی نہیں، اس کے خلاف ہم نہ قرآن میں پاتے ہیں نہ اس کے مطابق قرآن کے اندر پاتے ہیں، تو ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ ہم نہ تو اس کو جھٹلاتے ہیں اور نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، نہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں نہ اس کو غلط قرار دیتے ہیں، بلکہ ہم اتنا کہتے ہیں، وہ باتیں کہ جن کا قرآن کے مطابق ہونا یا قرآن کے مخالف ہونا معلوم نہیں، ان کو نہ تو ہم جھٹلاتے ہیں نہ ہی ان کو سچا قرار دیتے ہیں، فقط اتنا کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ میں اللہ پر، اس کے ملائکہ پر اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ یعنی ہمیں حاجت ہی نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ سچی ہے جھوٹی ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو یہ تینوں صورتیں ہو گئی۔ اگلا عقیدہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ عز و جل نے خود لیا ہے، جس کا بیان پارہ 14 سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں ہے۔ ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے اتارا ہے یہ ذکر یعنی قرآن، اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں، یعنی ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لہذا قرآن مجید فرقان حمید میں کسی حرف یا کسی نقطے کی بھی کمی کرنا یا زیادتی کرنا یہ محال یعنی ناممکن ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کسی حرف، کسی لفظ کی زیادتی کر دینا یا کمی کر دینا یہ محال یعنی ناممکن ہے۔ اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے کے لیے جمع ہو جائے، پوری دنیا جمع ہو جائے، جن و انس تمام جمع ہو جائیں اور یہ کوشش کریں کہ ہم اس میں سے کچھ کمی یا کچھ زیادتی کر دیں، تو یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود اللہ عز و جل نے اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لے لیا تو اب اس میں تبدیلی ناممکن ہو گئی۔ لہذا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن پاک کی کچھ پارے یا کچھ صورتیں کم ہیں یا زیادہ ہیں یا تبدیل کر دیے گئے ہیں، قرآن پاک کے کچھ پارے کچھ صورتیں بلکہ ایک حرف کے بارے میں بھی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ یہ کم کر دیا گیا یا یہ زیادہ کر دیا گیا یا تبدیل کر دیا گیا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ میں نے لیا ہے، میں نے حفاظت کرنی ہے۔
اب اگر کوئی اس کے برخلاف عقیدہ رکھے کہ اللہ حفاظت کر رہا ہے لیکن بندوں نے اس کے اندر تبدیلی کر دی، تو اس کا مطلب وہ بندوں کو اللہ سے بڑھا رہا ہے، بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ قادر جان رہا ہے، تو جو ایسا عقیدہ رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یعنی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9، اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے علامہ خازن رحمہ اللہ تعالی تفسیر خازن میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی من الزیادۃ فیہ والنقص والتغییر والتبدیل والتحریف فالقرآن العظیم محفوظ من هذه الاشیاء كلها لا يقدر احد من جميع الخلق والانس ان يزيد فيه او ينقص منه حرفا واحدا او كلمة واحدة، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو حفاظت کا ذمہ لیا ہے وہ ان چیزوں سے لیا ہے کہ اس میں کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید فرقان حمید پورے کا پورا ان تمام باتوں سے محفوظ ہے۔ تمام مخلوق میں سے کوئی اس بات پر قادر نہیں کہ اس میں کسی طرح کی زیادتی کرے یا ایک حرف یا ایک کلمے کو کم کر دے، کسی کے لیے کوئی ممکن نہیں ہے۔ اگلا عقیدہ کہ قرآن مجید مکمل حق ہے، اس میں کوئی بات کبھی باطل نہیں ہو سکتی۔ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ترجمہ کنز الایمان، باطل کو اس کی طرف راہ نہیں، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے، کہیں سے بھی اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محافظ ہے اور یہ مکمل کا مکمل حق ہے۔ امام فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر البحر العلوم میں ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے، القرآن یحفظہ اللہ تعالی من ان یزید فیہ الشیطان باطلا او یبطل منہ حقا ذلک قال مقاتل، یعنی قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے محفوظ فرمایا کہ اس میں کوئی کسی طرح کی زیادتی کرے یا شیطان اس میں کوئی باطل بات داخل کر دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان اس کے اندر کوئی باطل یعنی غلط بات داخل کرے۔ اگلا عقیدہ، قرآن مجید کی مثل یعنی قرآن مجید جیسا کلام بنانا ممکن نہیں ہے، جیسا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا ہے ایسا کلام بنانا ممکن نہیں ہے۔ عرب کے جو لوگ تھے، بلکہ اب بھی ہیں، ان کی جو زبان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم کے اندر جتنی زبانیں آئی سب سے زیادہ جو بہترین زبان فصاحت و بلاغت، زبان کی جو مہارت ہوتی ہے، باریکیاں ہوتی ہیں کلام کی، گفتگو کی، یہ جیسی عرب والوں کو عطا کی کسی کو نہیں ملی۔ یہ اپنی زبان پر اس قدر قادر ہیں، اس قدر قادر ہیں کہ جو عرب کے علاوہ کے لوگ ہیں، اہل عرب، ایک تو عرب والے ہوئے، اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ عجم کہلاتے ہیں، عین جیم میم، عجمی، اور عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا۔ تو ان عربیوں کی زبان پر مہارت کی وجہ سے یہ دوسرے لوگوں کو عجمی قرار دیتے ہیں کہ ان کی زبان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مہارت رکھی، وہ ان کو فصاحت و بلاغت عطا کی ہے کہ دوسرے ان کے سامنے بولنے پر قادر ہی نہیں۔ اور آج بھی ایسا معاملہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے جملے ایسے ہوتے ہیں ان کے کہ جس میں ہزاروں معنی ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے جامع کلمات عطا فرمایا۔ ایک بات ہوتی ہے اور اس کے اوپر اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھ دی جاتی ہیں، چھوٹی سی حدیث ہوگی اور اس کے اوپر سینکڑوں صفحات کی شرح لکھ دی جاتی ہے، اس کے جب بیان کرنے جاتے ہیں تو اس میں سینکڑوں صفحات کی باتیں آ جاتی ہیں۔ ایسا کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا اور عرب کی زبان کو عطا فرمایا۔ تو یہ لوگ اپنی زبان پر بڑی مہارت رکھتے تھے، بلکہ آپ بھی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ان کو زبان میں
اتنی مہارت حاصل تھی کہ اگر یہ کسی چیز کے وصف کو بیان کرنے آئے، کسی چیز کی تعریف بیان کرنے چلتے ہیں، تو صرف مثال کے طور پہ گھوڑے کی تعریف بیان کرنی ہے، تو یہ اشعار آج بھی درس نظامی کی کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ 40 50 اشعار یہ صرف گھوڑے کی تعریف کے اندر لکھ دیا کرتے تھے کہ گھوڑے کی کیا کیا تعریفیں موجود ہیں، اس کا نسب کیسا ہے، اس کی نسل کیسی ہے، کیسے دوڑتا ہے، کیا کیا اس کے اندر خوبیاں موجود ہیں. یہ اتنے اشعار کہا کرتے تھے، اور ان کے جو معمولات تھے اس وقت کے وہ تھے یہی، کیونکہ عرب کے درمیان دو باتیں مشہور تھیں، ایک تو جنگ و جدال، معمولی باتوں پہ برسوں لڑنا ہے انہوں نے، برس کی جنگیں رہیں گی، اور دوسری بات جو ان کے درمیان تھی وہ زبان کا مقابلہ تھا. ان کے جو میلے جھمیلے لگتے تھے اس میں سب سے بڑا جو مقابلہ ہوتا تھا وہ ہوتا اسی کا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے سامنے اشعار پڑھتے، اور جو جیت جاتا تھا اس کو بعض روایتوں کے مطابق اس کے اشعار لکھ کر جو ہے وہ کعبے پہ لٹکا دیے جاتے تھے. اتنا مقابلہ ان کا اشعار کا، گفتگو کا ہوا کرتا تھا. لیکن جس وقت قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا تو ان کی زبانیں بند ہو کر رہ گئے. قرآن مجید فرقان حمید نے ان کو چیلنج کیا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے، قرآن کو تم نہیں مانتے، اس بات کا انکار کرتے ہو کہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، تو جو الفاظ تم استعمال کرتے ہو وہی الفاظ اس قرآن کے اندر موجود ہیں، اس قرآن کی طرح ایک آیت بنا کے لے آؤ. پہلے پورے قرآن کا چیلنج کیا، پھر اس کے بعد 10 سورتوں کا چیلنج کیا، پھر اس کے بعد ایک سورت کا چیلنج کیا کہ لے کر آ جاؤ. لیکن وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، کہ اگر تم نہیں کر سکو گے اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو اس آگ سے ڈرو کہ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو یہ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی مثل لانا ممکن نہیں ہے. ولید بن مغیرہ کافر تھا، اور وہ شخص تھا کہ جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے، یعنی ظاہری حیات کے ساتھ موجود تھے، اس وقت کا سب سے بڑا شاعر کہلاتا تھا. سب سے زیادہ اس کو جو ہے وہ کلام کے اوپر مہارت حاصل تھی. اس نے اس بات کا اقرار کیا قرآن مجید کے بارے میں، وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةٌ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ، کہ خدا کی قسم اس قرآن پاک کے اندر بڑی مٹھاس موجود ہے اور بڑی شیرنی اس کے اوپر موجود ہے. وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُعَذَّةٌ، کہ اس کا جو اوپری حصہ ہے وہ پھلدار ہے اور اس کا جو نیچے والا حصہ ہے وہ سیراب ہے. اور فرمایا کہ اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. وَهُوَ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى، یہ قرآن مجید ہمیشہ ہر ایک پر غالب رہے گا، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا. تو قرآن مجید فرقان حمید کی مثل لانا، قرآن مجید فرقان حمید کی طرح کوئی دوسرا کلام بنا لینا یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے. جو اس کے برعکس عقیدہ رکھے گا کہ قرآن مجید کی مثل قرآن مجید کی طرح کوئی دوسرا کلام ہو سکتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اگلا مسئلہ، پہلی یہ کتابیں ہوا کرتی تھیں یہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام کو زبانی یاد ہوتی تھی، اور قرآن مجید کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ اسے یاد کر لیتا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے کہ جس زمانے میں آپ 100 سال کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سلا دیا تھا، آرام کرتے تھے 100 سال کے لیے، تو اس زمانے میں بنی اسرائیل سے توریت گم ہو گئی تھی، ان کو ملتی نہیں تھی. تو حضرت عزیر علیہ السلام جب اپنی نیند سے بیدار ہوئے تو زبانی توریت کو لکھوا دیا تھا. پھر اس کے بعد توریت کا ایک نسخہ ملا، جب اس سے ملایا گیا تو جیسی انہوں نے لکھوائی تھی ویسی ہی تھی. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ عطا فرمایا اور اس امت کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اس کا بچہ قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کر لیتا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب ولادت ہوئی تو پیدا ہوتے ہی آپ کو 18 پارے یاد تھے، ماں کے پیٹ میں آپ نے 18 پارے یاد کر لیے تھے.
اگلا عقیدہ سمجھنے سے پہلے نسخ کا معنی سمجھ لیں. لفظ ہوتا ہے نسخ، نون سین خا، نسخ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ احکام، یعنی کچھ باتیں جن کا کرنے کا حکم دیا گیا کہ یہ کریں، یہ خاص مدت تک کے لیے نازل ہوتے ہیں، ایک خاص وقت تک کے لیے نازل ہوتے ہیں. کچھ احکام ایک خاص مدت تک کے لیے نازل ہوتے ہیں، یعنی اتنا عرصہ ان کے اوپر عمل کرنا ہے. لیکن بندوں کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں کی جاتی کہ یہ اتنے عرصے کے لیے ہیں. بندوں کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں کی جاتی کہ یہ اتنے عرصے کے لیے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا حکم آ جاتا ہے جو بتا دیتا ہے کہ پچھلے حکم کی مدت ختم ہو چکی. نیا حکم آیا اور آ کے بتاتا ہے کہ جو پہلا والا حکم تھا اس کی مدت ختم ہو چکی. یہ سارا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک ہوتا رہا. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اولاً جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی، ابتدا میں بیوہ عورت کی جو عدت تھی وہ 1 سال کی تھی. بیوہ عورت کی عدت 1 سال کی تھی. یہ حکم ایک عرصے تک رہا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا حکم نازل فرمایا کہ بیوہ عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. بیوہ عورت جو حاملہ نہ ہو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. تو پہلا والا حکم یہ اس حکم کی مدت ختم کر دی گئی. تو اس کو کہتے ہیں نسخ، کہ پہلے ایک حکم کچھ عرصے کے لیے آیا لیکن بندوں کے سامنے نہیں بتایا گیا کہ اتنے عرصے کے لیے ہے، ان کو بس حکم تھا کہ اس پر عمل کرنا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا حکم آ گیا کہ پہلے 1 سال کی تھی عدت، اب 4 مہینے 10 دن گزارنی ہے. تو جو پہلی آیت ہوتی ہے، پہلی جو آیت ہوتی ہے کہ جس کا حکم پہلے نازل ہوا تھا اس کو کہتے ہیں منسوخ. منسوخ، میم نون سین واو خا، منسوخ. اور جو دوسری آیت ہوتی ہے جس نے آ کے یہ بتایا کہ اس کی مدت ختم ہو چکی ہے اس کو بولتے ہیں ناسخ. ناسخ، نون الف سین خا. تو 3 باتیں نسخ، ناسخ اور منسوخ، ان کی وضاحت ہو گئی. تو قرآن مجید فرقان حمید نے جتنی بھی پہلے کی کتابیں تھیں، جتنی بھی پہلے کی کتابیں تھیں ان کے بہت سے احکام کو منسوخ کر دیا. قرآن ان کا ناسخ ہوا اور پچھلی کتابوں کے بہت سے احکام کو اس نے منسوخ کر دیا. اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کی بعض آیتوں نے بعض کو منسوخ کر دیا. بعض آیتیں ناسخ قرار پائیں اور بعض آیتیں منسوخ قرار پائیں. اگلا عقیدہ، قرآن کو مخلوق ماننا کفر ہے. یعنی یہ کہنا کہ قرآن مخلوق ہے، پیدا کیا گیا ہے، اس کے مخلوق ہونے کا، حادث ہونے کا اعتقاد رکھنا یہ کفر ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں جو قرآن مجید کو مخلوق مانے، ہمارے امام اعظم اور دیگر ائمہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اسے کافر کہا، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس کی تکفیر یعنی اس کو کافر قرار دینا ثابت ہے. علامہ عبدالعزیز پرہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تصنیف النبراس میں ارشاد فرماتے ہیں، صح عن عمر بن دینار قال
ادرکت تسعۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقولون من قال القرآن مخلوق فهو کافر. یعنی حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، تابعی بزرگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 9 صحابہ سے ملاقات کی، 9 صحابہ سے ملاقات کی، اور سب نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کو مخلوق کہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو قرآن مخلوق نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں آیات جو ہوتی ہیں وہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک آیات محکمات یعنی جن کا معنی بالکل صاف ہوتا ہے، ہر ایک سمجھ سکتا ہے، مشکل معنی نہیں ہوتا. اور بعض آیات ہوتی ہیں متشابہات، اور یہ جو متشابہات ہوتی ہیں ان کے بارے میں علامہ آلوسی اور رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے. یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ آیت متشابہات کی قسم ہیں، جو سورتوں کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں، الف لام میم حامیم، الف لام را طاسین میم، یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، اور یہ متشابہات کی ایک قسم ہے، اس کا ایک حصہ ہے. اس کے بارے میں علامہ آلوسی ارشاد فرماتے ہیں روح المعانی کے اندر کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے، کوڈ ہے. اللہ اور اس کا رسول ان کے درمیان کوڈ ہوئے، اور جو اس امت کے بڑے بڑے اولیاء ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اس کے معنی بتا دیے جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح کنکریوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں کلمہ پڑھا تھا، گواہی دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی، اور روایت کے مطابق ابو جہل کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو جس طرح وہ کنکریاں کلمہ پڑھ رہی تھیں، بتا رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے رہی تھی، اسی طرح یہ الفاظ جو ہیں، یہ حروف جو ہیں، حروف مقطعات، یہ کلام کرتے ہیں. بڑے بڑے اولیاء کے سامنے کلام کر کے اپنا معنی بتاتے ہیں کہ ہمارا معنی یہ ہے. یہ روح المعانی کے اندر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آیت متشابہات یا حروف مقطعات کے حوالے سے لکھا. اب یہ جو محکمات آیتیں ہیں جن کا معنی بالکل واضح ہے، یہ تو ان پر تو ایمان لانا ہی لانا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آیت متشابہات پر بھی ایمان لائیں گے. لیکن اس سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. ہمیں اس کے پیچھے پڑنے کی قرآن مجید نے اجازت ہی نہیں دی. صرف اور صرف بندوں کے امتحان کے لیے نازل ہوئے کہ تمہیں معنی نہیں معلوم، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو نازل کیا ہے تو تم پر لازم ہے کہ اعتقاد رکھو کہ جو اللہ نے فرمایا وہ حق فرمایا ہے، اور اس کے پیچھے مت پڑو. تو جو متشابہات آیتیں ہیں وہ آیتیں کہ جن کا معنی ہمارے سامنے واضح نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے عرش پر استوا فرمایا، ٹھیک ہے، استوا کا مطلب اس پر تسلط فرمایا، غلبہ فرمایا. اب اس کا معنی کیا ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. اس طرح کی جو آیتیں ہیں کہ جن کا معنی ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، آیت متشابہات ان کو کہتے ہیں، تو ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جو اللہ نے اس سے مراد لیا ہے وہ حق ہے. اس کا بیان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب واخر متشابہات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ترجمہ کنز الایمان وہی ہے، یعنی اللہ جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، متشابہات نہیں ہیں، محکمات ہیں، وہ کتاب کی اصل ہے. اور دوسری وہ ہیں کہ جن کے معنی میں اشتباہ ہے، صاف معنی اس کا معلوم نہیں، وہ جن کے دلوں کے اندر کجی ہے، یعنی ٹیڑھ ہے،
وہ ان اشتباہ والی یعنی جن کا معنی واضح نہیں ان کے پیچھے پڑتے ہیں گمراہی چاہنے کے لیے، اور اس کا پہلو یعنی اس کا معنی ڈھونڈتے ہیں، اور اس کا صحیح معنی صحیح پہلو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور جو پختہ علم رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا کہ جو متشابہات آیت ہیں اس کے بارے میں اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے معنی کے پیچھے ہم نہیں پڑتے۔ اب معنی کیا ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، قیامت کے دن کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جنت اور دوزخ سے متعلق عقائد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جنت اور دوزخ سے متعلق ایک تو اس کی نعمتیں اور جہنم کے عذابات ہیں، وہ ہمارا موضوع یہاں پر نہیں ہے کہ اس کی نعمتیں یعنی جنت کی نعمتیں ہم بیان کریں یا دوزخ کے اندر جو عذابات ہیں ان کو بیان کریں۔ صرف ان سے متعلق ہمیں کیا عقائد کیا نظریات رکھنے چاہیے وہ ہم یہاں پر سنیں گے۔ صرف مختصر اتنا سن لیں کہ جنت ایک مکان ہے، جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ جنت ایک مکان ہے جو اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے، اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں، وہ نعمتیں رکھی ہیں کہ جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی آدمی کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ یعنی بے دیکھے کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ وہ کیسی نعمتیں ہیں، کیسی کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے اس میں تیار کر رکھی ہیں۔ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا نہیں، یعنی جن کو دکھا دیا اللہ تبارک و تعالی نے وہ الگ ہیں اس سے، باقی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی آدمی کے دل میں ان نعمتوں کا خیال بھی نہیں آ سکتا کہ وہ کیسی ہوں گی۔ اس کے برعکس دوزخ جہنم یہ بھی ایک مکان ہے، ایک جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو قہار و جبار ہے اس کے جلال کا مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت اس کی نعمت کی انتہا نہیں کہ وہاں تک انسانی خیالات اور تصور پہنچ ہی نہیں سکتے، جہاں تک پہنچے وہ ایک معمولی مقدار ہوگی۔ اسی طرح اس کے غضب اور قہر کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر وہ تکلیف، ہر وہ اذیت جس کو بندہ سوچ سکتا ہے، جس کو جو بندے کو پہنچی ہے دنیا کے اندر، جس کو سوچ سکتا ہے، وہ اس عذاب کا انتہائی معمولی حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دوزخ حق ہے، جنت اور دوزخ حق ہے۔ ان کا انکار کرنے والا کافر ہے، جو دوزخ کو نہیں مانتا، جو جنت کو نہیں مانتا کہ جنت دوزخ کا وجود ہی نہیں، نہ ہوگا، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن مجید فرقان حمید کو جھٹلانے والا ہے۔ کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے جنت اور دوزخ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک آیت کریمہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں 133 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور دوڑو
اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب زمین و آسمان آ جائے پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ فرمایا کہ جنت کی طرف دوڑو اور جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو اب جو انکار کرتے جنت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جنت تیار ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جنت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، ترجمہ کنز الایمان، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ تو اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار ہے۔ حدیقہ ندیہ میں علامہ عبد الغنی نابلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں من انکر الجنت او النار فهو کافر باجماع للنص علیہ واجماع الامت علی صحت نقله متواترا، یعنی جو جنت یا دوزخ کا انکار کرے وہ بالاجماع کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید کو جھٹلانے والا ہے اور امت کے اجماع کو بھی جھٹلانے والا ہے۔ اگلا عقیدہ یہ ہے، ایک باطل فرقہ معتزلہ کے نام سے گزرا ہے ماضی میں، اس کا یہ اعتقاد تھا کہ وہ جنت دوزخ کا اقرار کرتے تھے کہ جنت دوزخ کو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جنت دوزخ جو ہے وہ قیامت میں بنائی جائیں گے، ابھی موجود نہیں ہے۔ تو اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جنت دوزخ کو بنے ہوئے ہزارہ سال گزر چکے ہیں اور وہ اب بھی موجود ہیں، یہ نہیں کہ قیامت کے دن پیدا کی جائیں گے۔ ہمارا یہ اعتقاد ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنت و دوزخ اب بھی موجود ہیں۔ اس پر دو دلیلیں تو وہی ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی کہ اس میں فرمایا اعدت للمتقین اور فرمایا اعدت للکافرین، کہ متقین کے لیے جنت تیار کی گئی ہے اور جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے، یعنی تیار کر دی گئی ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اسی طرح جو جنت اور دوزخ کے موجود ہونے پر دلیل ہے، جنت کے موجود ہونے پر دلیل ہے، وہ ہے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر رکھا، پھر جو معاملات ہوئے اس میں آپ جنت سے باہر آئے، تو آپ دونوں کا جنت کے اندر رکھنا یہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ تو جنت موجود تھی جبھی تو اس کے اندر رکھا ہوا تھا۔ تو اس آیت کریمہ اور اس قصے سے بھی یہ واضح ہے کہ جنت اور دوزخ پیدا کی جا چکی ہیں اور وہ اب بھی موجود ہیں۔ جنت میں نعمتیں بہت ہوں گی، بہت نعمتیں ہوں گی، لیکن جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے دیدار الہی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے حوالے سے تین صورتیں ہیں، یعنی تین باتیں ہیں یہاں پر۔ سب سے پہلی بات، دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا، دنیا میں جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کرنا، اور یہ صرف اور صرف ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے، یعنی آپ کے ساتھ خاص ہے کہ آپ نے دنیا میں جاگتی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کیا۔ دوسری صورت ہے آخرت میں اللہ تبارک و تعالی کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کرنا۔ یہ ہر سنی مسلمان کو حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ القیامہ میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ القیامہ پارہ نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ،
کچھ منہ یعنی کچھ چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس دن چہرے جو ہے کھلے ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، یعنی مسلمانوں کے، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد اور امام ترمذی سیدنا جریر بجری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کننا عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فنظر الى القمر لیلة یعنی البدر فقال انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیته، یعنی ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، آپ نے چاند کو دیکھا، یعنی چاند پر نظر کرم فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ ان قریب تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ جسے امام احمد نے مسند میں، امام مسلم اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں، اور امام ترمذی اور ابن ماجہ نے اپنے سنن میں سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا کیا تم کسی چیز کو چاہتے ہو کہ تمہارے لیے اور زائد کر دوں، یعنی بہت نعمتیں دے دی، بہت نعمتیں دی ہیں تمہیں، کسی اور چیز کا ارادہ ہے کہ وہ تمہارے لیے اور دو تمہیں؟ تو سب عرض کریں گے یا اللہ عز و جل تو نے ہمارے چہرے کو سفید کر دیا، یعنی خوبصورت بنا دیا ہمارے چہرے کو، اور ہمیں جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی، یعنی اتنا کچھ دے دیا، اب کیا زائد ہوگا؟ تو ارشاد فرمایا کہ حجاب اٹھا دیا جائے گا۔ فما اعط شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل، کہ اب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے بڑھ کر ان کے نزدیک کوئی دوسری نعمت نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، امام احمد، امام ترمذی، امام دارقطنی اور امام طبرانی نے سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً جو جنت کا یعنی کم تر آدمی ہوگا، کیونکہ ادنا ترین جو جنتی ہوگا، جس کا سب سے چھوٹا درجہ ہوگا، اس کا تذکرہ کیا کہ اس کے پاس کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی۔ یہ تذکرہ کرنے کے بعد ارشاد فرمایا وَإِنَّ أَكْرَمَهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غُدْوَةً وَعَشِيًّا ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةُ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، یعنی جنتیوں میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا کہ جو صبح اور شام اپنے رب عز و جل کا دیدار کرے گا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت کریمہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ کہ کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے جو اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے، یہ تلاوت فرمائی آپ نے۔ تو جنت کے اندر ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، وہ اس کے مرتبے کے مطابق ہوگا، کسی کو ایک مرتبہ، کسی کو سال میں، کسی کو ہفتے میں، کسی کو صبح شام ہوگا۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار خواب میں کرنا، قلبی دیدار یا خواب میں دیدار کرنا، یہ دیگر انبیاء کے لیے بھی ممکن ہے اور اولیاء کرام کے لیے بھی ممکن بلکہ حاصل ہوا ہے۔ انبیاء کو بھی زیارتیں ہوتی رہی، خواب کے اندر دیدار ہوتا رہا، اور اولیاء کو بھی ہوتا رہا۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فقہ اکبر کی شرح میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ نے 99 مرتبہ اللہ کی زیارت کی اور پھر فرمایا کہ رأیت ربی مئتن، میں نے 1 مرتبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی، یوں میں نے 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خواب میں دیدار کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوتا رہا۔ تو دنیا کے اندر یہ ممکن ہے کہ خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر لیا جائے۔
اگلا موضوع ہمارا تقدیر سے متعلق ہے، اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم پہلے تقدیر کے معنی جان لیں کہ تقدیر کہتے کس کو ہیں، کیونکہ ہمارے ذہن کے اندر تقدیر کا معنی بیٹھا ہوتا ہے وہ غلط معنی بیٹھا ہوا ہے۔ ہم جبر کا عقیدہ رکھتے ہیں، عام طور پہ جو ہمارے ذہن کے اندر ہوتا ہے وہ جبر کا عقیدہ ہوتا ہے، تقدیر کا عقیدہ نہیں ہوتا۔ تقدیر کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے لکھ دیا اب وہ کرنا ہی، وہ اس کے مطابق کرنا ہے، جو لکھا بندہ مجبور ہو گیا اب وہی کا وہی کرنا ہے، ایسا نہیں، بلکہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ازل سے، ابتدا سے ہی اس بات کو جانتا تھا، اللہ تبارک و تعالی ازل سے اس بات کو جانتا تھا کہ کس نے کیا کرنا ہے، کس نے کیا کرنا ہے، اس بات کو جانتا تھا، اور اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا۔ لہذا اب اسی کے مطابق جو لکھ دیا، اب اسی کے مطابق بندہ زندگی میں کام کرتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ لکھنے سے بندہ مجبور ہو گیا، بلکہ بندہ اللہ تبارک و تعالی ازل سے، ابتدا سے اس بات کو جانتا تھا کہ بندے نے، کسی بھی مخلوق نے کیا کرنا ہے، انسان نے کیا کرنا ہے، جن نے کیا کرنا ہے، اس بات کو جانتا تھا، وہ اس نے لکھ دیا، اب اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے کہ بس لکھ دیا، اس پہ مجبور ہو گئے اب وہی کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ جو بندے نے کرنا تھا وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا، وہ اس نے لکھ دیا۔ اس نے اس وقت یہ اچھائی کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا، اس نے لکھ دیا کہ اس وقت بندے نے یہ اچھائی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا کہ بندے نے اس وقت یہ برائی کرنی ہے، اس نے لکھ دیا، بندے نے اسی وقت برائی کی ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیں، ایک مثال کے ذریعے، مثال کے طور پر ایک اسلامی بھائی ہیں، روز صدائے مدینہ لگاتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کی کھڑکی سے ان کو دیکھتے ہیں فجر میں کہ یہ نکلتے ہیں اپنے گھر سے صدائے مدینہ لگاتے ہوئے، پہلے ایک اسلامی بھائی کا گھر آتا ہے، اس کو اٹھاتے ہیں، پھر دوسرے کو اٹھاتے ہیں، پھر تیسرے کو اٹھاتے ہیں، پھر گلی تبدیل کر کے دوسرے میں جا کے پھر اس کو اٹھاتے ہیں۔ یہ پورا معمول آپ روزانہ اس کا دیکھتے ہیں۔ اب آپ نے ایک صفحے پہ اس کا معمول لکھ دیا اور اپنے دوست کو کہا کہ دیکھیے گا یہ اسلامی بھائی ابھی اٹھیں گے، اٹھ کر جو ہے وہ آئیں گے صدائے مدینہ لگانے کے لیے، پہلے اس کو اٹھائیں گے، پھر اس کو اٹھائیں گے، پھر اس گلی میں جائیں گے، پھر اس کو اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد مسجد میں جائیں گے۔ اب اس اسلامی بھائی نے ویسا کا ویسا کیا، ویسے کا ویسا ہی کیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کیا آپ کے لکھے سے مجبور ہو گئے تھے؟ کہ آپ نے لکھ دیا تو اس کے مطابق انہوں نے کیا، بلکہ آپ نے کیا اس کا معمول دیکھا، آپ نے اس کا معمول دیکھا، اسے لکھ لیا، اس کو لکھ کے آپ نے بتا دیا کہ یہ ایسے ایسے کرے گا، تو اس کے برخلاف بھی وہ کر سکتے تھے، لیکن ایک مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے اس کے معمولات کو اپنے علم کے مطابق دیکھا کہ یہ اس طریقے سے کرتے ہیں، روزانہ پابندی کے ساتھ برسوں سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایسے ہی کرتے ہیں، تو میں نے اس کو لکھ دیا، اب آپ کے لکھے کے مطابق واقعی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو بلا تمثیل، بلا کسی مثال کے ایسا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حقیقتاً جانتا تھا، آپ کا تو ایک تجربہ، ایک مشاہدہ تھا جس کے خلاف ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا علم حقیقی ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، ہمارے علم کے اندر غلطی ہو سکتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی جانتا تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے، اس نے یہ نیکیاں کرنی ہے، اس نے یہ خرابیاں کرنی ہے، یہ برائیاں کرنی ہے، اسی کو اس نے لکھ دیا، اب بندہ اسی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، یہ نہیں کہ اس کے لکھنے سے وہ مجبور ہو گیا۔ تو یہ بات ذہن کے اندر بٹھا لیجیے کہ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ جو کرنے والا تھا اللہ اس کو جانتا تھا، اس نے اسے لکھ دیا، اب اس لکھے کے مطابق بندہ عمل کر رہا ہے۔ دوسری بات جو انتہائی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اتنی تعریف تو اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں، تقدیر کے معاملے کے اندر بحث کرنا، گفتگو کرنا، بحث و مباحثہ جو ہوتا ہے ہمارا، یہ شرعاً ممنوع ہے اور ہلاکت میں ڈالنے والا ہے۔ میں چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس حوالے سے، سماعت فرمائیے
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر اس حوالے سے جلال میں آئے کہ تقدیر کے حوالے سے بحث کرتے ہیں. امام ترمذی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، گفتگو چل رہی تھی تقدیر کے بارے میں ہماری. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں تشریف لے آئے حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارکہ سرخ ہو گیا. فرماتے ہیں گویا ایسا ہو گیا کہ جو انار ہوتا ہے اس کے دانے آپ کے چہرہ مبارکہ کے اندر نچوڑ دیے گئے ہیں، یعنی اتنا سرخ ہو گیا آپ کا چہرہ. اور ارشاد فرمایا ابی ھذا امرتم ام بھذا ارسلت الیکم عزمت علیکم اللہ تنازعوا فیہ. کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے، تمہیں کہا گیا ہے کہ تم تقدیر کے بارے میں بحث مباحثہ کرو، یا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ معاملہ لے کر تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ تقدیر کے بارے میں بحث کرو؟ پھر ارشاد فرمایا عزمت علیکم، 2 دفعہ ارشاد فرمایا عزمت علیکم، اور اس کا معنی ہے کہ میں تم پر لازم کرتا ہوں، اور ایک معنی ہے کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ تقدیر کے معاملے میں بحث نہ کرو. اس کی شرح میں مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ تقدیر اللہ تبارک و تعالی کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور وہ راز ہے کہ جس کو طلب کرنے سے، جس کو حاصل کرنے سے منع کیا گیا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ جسے ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، امام حارث نے مسند میں، عقیلی نے ضعفاء میں، اور امام بہقی نے قضاء والقدر کے اندر روایت کیا حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من تکلم فی شیء من القدر سئل عنہ یوم القیامہ ومن لم یتکلم فیہ لم یسأل عنہ. یعنی جو تقدیر کے بارے میں گفتگو کرے گا، کلام کرے گا، قیامت کے دن اس سے اس بارے میں پوچھا جائے گا کیوں کلام کیا تھا، تقدیر کے بارے میں کیوں کلام کیا تھا، اس کا سوال اس سے کیا جائے گا. اور جو تقدیر کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، گفتگو نہیں کرے گا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا. یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم نے تقدیر کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کیا، اس کے بارے میں گفتگو کیوں نہیں کی، یہ اس سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا. اس سے ہمیں یہ ترغیب دلائی کہ تمہارا یہ کام ہی نہیں ہے، تمہارا یہ کام نہیں ہے. اگر اپنے کام کے برعکس پڑھو گے تو تم سے سوال ہوگا، اور جو تمہارا کام نہیں ہے وہ کام نہیں کرو گے تو تم سے سوال نہیں ہوگا. جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے تمہیں بچنے کا کہا گیا ہے اس کے برخلاف چلو گے تو تم سے سوال ہوگا. ایک اور حدیث مبارکہ سنیے جو انتہائی ڈرا دینے والی ہے. امام طبرانی سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 40 صحابہ یہ آپس میں تقدیر سے متعلق بحث کر رہے تھے. ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. امت کے سب سے افضل ترین ہستیاں، سب سے عقل مند ہستیاں یہ بھی موجود تھے. یہ گفتگو کر رہے تھے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا محمد اخرج علی امتی کا فقد احدثوا، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کے پاس تشریف لے جائیے، وہ لوگ فتنے میں پڑ گئے ہیں، انہوں نے بدعت ایجاد کر دی ہے، نیا کام ایجاد کر دیا ہے، فوری ان کے پاس تشریف لے جائیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً ان کے پاس آئے، حالانکہ یہ وہ وقت تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے پاس نہیں آتے تھے. اس وقت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کا چہرے کا رنگ تبدیل ہوا تھا، اور چہرے کے اندر وہی غضب کی
کیفیت تھی، چہرے کے اندر بھی انار کے دانوں کی طرح نچوڑا ہوا رنگ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جلال کے عالم میں ان کے سامنے جب تشریف فرما ہوئے تو صحابہ کرام علیہ رضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ادب کیا کرتے تھے، اور آپ کی عادت کریمہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہیں اس وقت، دیکھ کر پہچان جایا کرتے تھے۔ تو تمام صحابہ کرام علیہ رضوان گھٹنوں کے بل گر پڑے، گھٹنوں کے بل گر پڑے، سر کھلے، بازو کھلے، اور کہنے لگے کہ تبنا الی اللہ و رسولی، تبنا الی اللہ و رسولی، کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، رجوع لاتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے آ کے یہ پیغام دیا کہ اپنی امت کے پاس جائیے کہ وہ بدعت کے اندر پڑ گئے۔ تو اب اندازہ لگائیے کہ امت کے سب سے افضل ترین طبقہ، امت کا سب سے افضل ترین طبقہ، سب سے ذہین افراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے کلام پر جنہوں نے کوئی مشورہ دیا تو کئی بار ایسا ہوا کہ اللہ نے وحی نازل کر دی، جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل فرما دی۔ اس قدر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ذہانت عطا فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے اوپر اتنے جلال میں آ گئے، اور اس کے کہ آپ کا چہرہ مبارکہ سخت ہو گیا اور اس کو بدعت قرار دیا، فتنے میں پڑنا قرار دیا، کہ تقدیر کے معاملے میں بحث کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ قضاء و قدر کے مسائل یعنی تقدیر کے مسائل یہ عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے۔ صدیق اور فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اس مسئلے میں بحث کرنے سے منع فرما دیے گئے، تو ما و شما ہم اور آپ کس گنتی میں ہیں؟ ہماری اوقات ہی کیا اس حوالے سے بحث کرنے کی؟ تو ہم تقدیر پر ایمان لاتے ہیں اور جیسا ہم کرنے والے تھے اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا، اسی کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالی کے لکھے سے مجبور نہیں ہوئے، جیسا ہم کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالی جیسا ہم کرنے والے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اسی لکھا اور اسی کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں۔ ایک اہم مسئلہ مزید سمجھ لیجیے کہ جو تقدیر ہوتی ہے قضاء، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ مبرم حقیقی، میم با را میم، مبرم حقیقی۔ مبرم حقیقی کی پہلے تعریف سن لیں پھر میں اس کو واضح کرتا ہوں۔ علم الہی میں اللہ تبارک و تعالی کے علم میں کسی شے پر معلق نہیں ہے۔ معلق یہ ہوتا ہے کہ میں پیالہ اٹھاؤں گا اور منہ کے قریب پانی کروں گا تو میں پانی پی لوں گا، پیالہ اٹھا کے منہ کے قریب کروں گا تو پانی پی لوں گا، تو میرا پانی پینا کس پر موقوف ہوا؟ میرے پیالے اٹھانے پر اور پیالے کو منہ کے پاس لے جانے پر۔ میں یہاں سے اٹھ کے باہر جاؤں گا فضان مدینہ سے، خدا نہ خواستہ ممکن ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو میرا باہر جانا، اگر میں باہر گیا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں معلق ہونا۔ میرے باہر جانے پر ایکسیڈنٹ ہونا موقوف ہے، یا پیالہ اٹھا کے منہ کے قریب کروں تو پانی پی سکوں گا، میرے اٹھانے پر میرا پینا موقوف ہے، تو اس کو معلق کہا جاتا ہے۔ تو مبرم حقیقی جو ہوتی ہے وہ کسی شے پر معلق نہیں ہوتی۔ مثلا آپ صدقہ دیں گے تو آپ کی عمر بڑھ جائے گی، آپ صدقہ دیں گے تو آپ کی عمر بڑھ جائے گی، تو آپ کا صدقہ دینا، آپ کی عمر کا بڑھنا معلق ہوا آپ کے صدقہ دینے پر، کہ صدقہ دیں گے تو عمر بڑھے گی۔ مبرم حقیقی میں یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ آپ کی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے 62 سال زندہ رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ہوتی ہے معلق، معلق محض، میم حا ضاد، محض۔ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ صحیفے رجسٹر دیے ہوئے ہیں جس میں بندوں کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بندہ یہ کام کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا،
وہ صدقہ دے گا تو اس کی عمر کے اندر اضافہ ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں معلق محض، یعنی وہ کہ فرشتوں کے رجسٹر کے اندر اس بات کو لکھ دیا گیا کہ بندہ یہ کام کرے گا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اگر یہ نہیں کرے گا تو یہ نہیں ہوگا. تیسری ہوتی ہے کہ جو ان دونوں کے درمیان ہے، معلق اور مبرم کے مشابہ، ان دونوں سے مشابہ ملی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ملائکہ کے پاس رجسٹر ہیں اس میں تو یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ بندہ یہ کام کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ بندہ یہ کام کرے گا تو اس کے ساتھ ایسا ہوگا، صدقہ دے گا تو اس کی عمر کے اندر زیادتی ہو جائے گی. اس کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو مبرم حقیقی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جو بات ہے کہ ایسا ہونا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کسی چیز پر معلق نہیں ہے، موقوف نہیں ہے کہ یہ کام ہو تو ہو، اس میں کسی صورت تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی. یہ جو لکھ دیا گیا کہ بندے کی عمر مثال کے طور پہ 62 سال لکھ دی گئی، وقت مقرر کر دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، اس میں کسی صورت کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. اگر بالفرض محبوبان خدا، اللہ کے پیارے بندے، انبیاء ہو گئے، یہ بھی اگر عرض کریں کہ تبدیلی کر دی جائے، یہ معاملہ بدل دیا جائے، تو انہیں منع کر دیا جاتا ہے، سمجھا دیا جاتا ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو جو مبرم حقیقی ہے اس کے اندر کسی طرح تبدیلی ممکن نہیں. اور جو فرشتوں کے صحیفوں کے اندر تقدیر لکھی ہوئی ہے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے دعا کریں تو اس میں تبدیلی ممکن ہے. اور جو تیسری صورت ہے کہ جو فرشتوں کے صحیفے ہیں، رجسٹر ہیں، اس میں تو نہیں لکھا ہوا کہ بندے کا فلاں کام کرنا فلاں کام کرنے کی وجہ سے ہوگا، لیکن اللہ کے علم کے اندر ہے. تو ایسی تقدیر کی تبدیلی میں بڑے بڑے جو اولیاء کرام ہیں ان کی دعا سے ممکن ہے. ایسی تقدیر کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، لیکن بڑے بڑے اولیاء کرام کی دعاؤں سے ہو سکتی ہے، ہر ایک کی دعا سے نہیں ہو سکتی. تو جس تقدیر کے اندر تبدیلی آنا ناممکن ہے وہ تقدیر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے. باقی جو حدیثوں کے اندر یا بزرگوں کے اقوال کے اندر آیا کہ تقدیر بدل جاتی ہے، دعا تقدیر کو رد کر دیتی ہے، غوث اعظم کا فرمان کہ میں تقدیر کو بدل دیتا ہوں، تو اس سے مراد وہ تقدیریں ہیں کہ جو فرشتوں کے رجسٹر کے اندر لکھی ہوئی ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ان کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے. ورنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہے، مبرم حقیقی ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے. برا کام کرنا پھر اس کو تقدیر کی طرف منسوب کر دینا اور مشیت الہی کے حوالے کر دینا بہت بری بات ہے. حکم یہ ہے کہ اچھا کام کرے اور اسے اللہ کی طرف سے کہے، اور جو برائی ہو جائے تو اس کو اپنے نفس کی شامت تصور کرے کہ میرے نفس کی طرف سے ہوا. تو برے کام کی نسبت کبھی بھی تقدیر کی طرف نہیں کرنا چاہیے، مشیت الہی کی طرف نہیں کرنا چاہیے کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے ایسا کیا ہے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جو عقائد ہیں ان کو سلامت رکھے اور صحیح اعتقادات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے اللہ تبارک و تعالی عقائد کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصراً جو گناہ کبیرہ کا تعارف ہے، 2 گناہ کبیرہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں. پہلا ہے یتیم کا مال کھانا. یتیم کا مال کھانا. قرآن مجید فرقان حمید میں
اللہ تبارک و تعالی سورۃ النساء کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹوں میں نری آگ بھرتے ہیں، اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑے یعنی آتش کدے میں جائیں گے۔ یتیم کا مال کھانا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیٹ کے اندر آگ بھرنا ارشاد فرمایا کہ یتیم کا جو مال کھا رہا ہے تو وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے اور ان قریب وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ تو یتیم ویسے ہی مجبور ہوتا ہے اور اس کا کوئی والی سرپرست ہوتا نہیں، اس لیے ویسے ہی دوسروں کا مال کھانا یہ ناجائز و حرام، اور یتیم کا مال کھانا یہ تو زیادہ اس کی حرمت ہے کہ اس کا تو کوئی ہوتا ہی نہیں کہ جو پرورش کر سکے، تو جس کے ذمے یتیم کی پرورش آئی وہ اس کا مال کھانا شروع کر دے تو وہ اس کے اوپر ظلم پر ظلم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، اے داؤد علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، یتیم کے لیے رحیم باپ کی طرح ہو جا، یتیم کے لیے رحیم یعنی شفقت فرمانے والے رحم کرنے والے باپ کی طرح ہو جا، اور بیوہ کے لیے شفیق خاوند کی طرح ہو جا، یعنی اس کی حفاظت کرنے والا ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یتیموں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ یتیموں کے مال سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا گناہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا اور ایسی چیزیں کھانا کہ جس کی وجہ سے نقصان پہنچے، وہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195 میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں خزائن العرفان میں ہے کہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کا ترک کرنا بھی ہلاکت کا سبب ہے، اور اسراف یعنی بے جا فضول خرچی بھی، اور اسی طرح وہ چیز بھی جو فطرت جو خطرہ اور ہلاکت کا باعث ہو، ان سب سے باز رہنے کا حکم ہے۔ تو جو باتیں بھی نقصان پہنچانے والی ہیں ان سے بچنا، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے سے بچنا، یہ ہر ایک پر لازم ہے۔ ایسے کام اختیار کرنا کہ جس کی وجہ سے بندے کو نقصان پہنچے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ رب العزت جل و علا ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور آپ سے سوال یہ ہے کہ جنت کہاں ہے اور جنت الفردوس کس کو کہتے ہیں؟ جنت ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اور جنت کا جو چھت ہے جنت کی وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش۔ تو جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے۔ یہ جیسے آپ نے ابھی ایک بات ارشاد فرمائی کہ جب باپ کا انتقال ہو جائے تو یتیم کی کفالت یعنی باپ کی طرح اس کا خیال کرے، بچے کا اگر والد کا انتقال ہو جائے، عورت کا جب شوہر انتقال ہو جائے تو خاوند کی طرح خیال کرے۔ تو یہ بعض اوقات جو بیوائیں ہوتی ہیں تو ان کے بھی مطلب جو خیرخواہی بہت زیادہ کی جاتی ہے، اور اس میں بعض اوقات بے احتیاطیاں بھی کی جاتی ہیں، اور کوئی اس کو بہن بنا لیتا ہے، تو کوئی مطلب اگر بڑی عمر ہوتی ہے تو ماں بنا لیا جاتا ہے، منہ بولی۔ تو اس معاملے میں بھی اگر کچھ وضاحت ہو جائے مزید۔ یہ تو ظاہر ہے کہ بیوہ ہو کے وہ کسی کی محرم نہیں بن جائے گی، نام محرم ہی رہے گی۔ تو شوہر ہونے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آئی، ایسی پریشانی آئی کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر وہ اس کی مدد کر سکتا ہے تو وہ مدد کرے گا، نعوذ باللہ۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس سے وہ تعلقات بڑھا لے، اس کو اپنی بہن بنا لیا، یا زیادہ ہی دل کے اندر شفقت آئی تو اس کے ساتھ مزید تعلقات اپنے بڑھا لیے، تو یہ ناجائز و حرام ہے۔
وہ مدد کرنی ہے کہ جس کی شریعت اجازت دیتی ہے پردہ اس کے ساتھ رہے گا، بلکہ ایسی عورت کے جس کے معاملے کے اندر کوئی بھی ہو، چاہے پڑوسن ہو، چاہے وہ کوئی قریبی دوسری نامحرم ہو یا بیوہ ہو، کہ جس کے معاملے میں زیادہ بے پردگی کا اندیشہ ہے تو وہاں پر پردے کے احکام مزید سخت ہو جاتے ہیں۔ اگر گناہ میں کسی کے پڑنے کا اندیشہ ہے تو شریعت مطہرہ اسے اجازت ہی نہیں دیتی کہ اب وہ اس کی جا کے مدد کرے، کیونکہ مدد کرنا اس پر لازم نہیں تھا اور گناہ سے بچنا اس پر لازم ہے۔ تو اگر کسی کے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں اس کے ساتھ تعاون کرنا ہی یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے پردے میں رہ کر شریعت کی پابندی کر کے پھر اس کی آپ مدد کر سکتے ہیں، اس سے ہٹ کے مدد نہیں کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ ایک سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے پہلا شخص میں ہوں گا، تو اس پر ایک روایت بھی ملتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ جنت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے اونٹ کی مہار پکڑے ہوں گے اور سب سے پہلے جنت میں قدم رکھنے والے حضرت بلال اس زمرے میں آ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا منظر ہوگا اور اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں داخل فرمائے گا، اس کے بعد رب فرمائے گا کہ محبوب تو راضی ہوا ہے یا نہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا اذن واللہ لا ارضى وواحد من امتی کا فی النار، کہ جب تک میرا ایک امتی بھی اگر دوزخ میں رہ گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ تو یہ سوال ہے، اس میں کیا سوال ہے کہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے شخص کون ہے؟ پہلا جو ہے جنت میں داخل ہونا، اصل میں سب سے پہلے داخل تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوں گے۔ تو حدیث مبارکہ ہے کہ انا اول من يدخل الجنہ من دخل الجنہ، کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والا میں ہوں گا۔ ٹھیک ہے، اب قیامت کا جو دن ہوگا اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آنا جانا لگا رہے گا، آپ آئیں گے جائیں گے۔ جو حدیث مبارکہ جامع صغیر میں علامہ سیوطی رحمت اللہ تعالی نے نقل کی، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ آپ جنت میں جب تشریف لے جائیں گے سب سے پہلے آپ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں جنت کے پاس آؤں گا، جنت کے دروازے کے پاس، اور آ کے اسے کھٹکھٹاؤں گا، بجاؤں گا۔ تو اس وقت اونٹنی پہ سوار نہیں ہوں گے، سب سے پہلے آ کے بجائیں گے۔ خازن جنت جو ہے وہ پوچھے گا کہ کون؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام ارشاد فرمائیں گے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر آپ کے لیے فرمائے گا کہ وہ خازن جنت کہیں گے کہ مجھے آپ ہی کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ سب سے پہلے آپ کے لیے میں جنت کا دروازہ کھولوں۔ تو اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا جانا بار بار رہے گا، آئیں گے جائیں گے۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جائیں گے تو ایک مرتبہ میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ممکن ہے کہ وہ اونٹنی کی مہار پکڑ کے ساتھ لے جائیں، ورنہ اس طرح کی روایتیں بہت ساری ہیں کہ کسی میں بوڑھی عورت کے بارے میں ہے، کسی میں کسی اور کے بارے میں، کسی میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ تو ان کے درمیان مطابقت ایسی ہی ہوگی کہ سب سے پہلے داخل ہونے والے یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہوں گے۔ پھر آپ کا جو آنا جانا لگا رہے گا اس میں ایک دفعہ میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اونٹ کی مہار پکڑ کے جنت کے اندر جائیں گے۔ سارے جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اس سے مراد ابتدائی معاملہ ہے۔ باقی یہ کہ وہ تو بخشش ہوتی رہے گی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے رائی کے برابر بھی جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال کر جو ہے وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس شفاعت کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ افراد کو جو ہے وہ جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ تو وہ جو جنت کے اندر داخل ہونے والا معاملہ ہے وہ ابتدائی طور پر ہے۔ جی حضور یہ عرض ہے کہ یتیم کے مال سے زمین پر مسجد بنانا کیسا، اور نمازیوں کو معلوم ہوتے ہوئے وہاں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ایسا ہوا ہے؟ جی ہاں۔ دیکھیں یہ ہے تو ناجائز و حرام ہے۔ باقی جس علاقے کا یہ مسئلہ ہے جنہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے اس علاقے کے خود جو افراد ہیں، جو مسجد کے ممبران ہیں، کمیٹی ہے، وہ خود دارالفتہ کے اندر اس سارے معاملے کو لے کر آئے، کیونکہ اس طرح کے معاملات ایک تو عوام کے مجمع میں حل نہیں ہوتے، دوسرا اس طرح کے معاملات جب تک خود صاحب معاملہ نہ آئے اس وقت تک حل نہیں کیا جاتا۔ البتہ یتیم کے مال کا ناجائز تصرف یہ ناجائز و حرام ہے۔
کوئی جنت یا دوزخ کا مذاق اڑائے، اس کی نیت میں حقیقی طور پر مذاق اڑانے کی نیت نہ ہو، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ صراحتاً اگر وہ مذاق اڑاتا ہے تو اگرچہ نیت نہ ہو اس کے اوپر کفر کا حکم ہے، کافر ہو جائے گا وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ تو یہ ارشاد فرمائیں یتیم کب تک یتیم ہے، اس کی عمر ارشاد فرمائیں۔ باپ کا جس کا انتقال ہو جائے وہ یتیم کہلاتا ہے، اور اس وقت تک یتیم ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ جیسے ہی وہ بالغ ہوا تو اب وہ یتیم ہونا اس کا ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور یہ کہنا کہ میری تقدیر سوئی ہوئی ہے، یہ کیسا؟ میری تقدیر سوئی ہوئی ہے، دو صورتیں ہیں۔ اگر تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرنے کی نیت سے کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کچھ دیتا ہی نہیں، اس لحاظ سے وہ کہتا ہے کہ میری تقدیر سوئی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ پر اعتراض تو کفر ہے۔ اور اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی مجھے کچھ مل نہیں رہا، یعنی نصیب میں فی الوقت جو ہے وہ آسانیاں نہیں مشکلات ہیں، اعتراض کرنا مقصود نہیں، تو اس صورت میں یہ کفر نہیں ہوگا۔ مدینہ آج جیسے صبح فاتحہ کا سلسلہ ہوا تو کئی اسلامیہ نے یاسین شریف کا بھی ورد کیا۔ آج اگر کسی نے یاسین شریف پڑھی اور اسے ایصال ثواب کر دیا تو کیا یہ ایصال ثواب دوبارہ بھی کسی اور کو کر سکتا ہے یا آج ہی کے لیے کافی تھا؟ ایک دفعہ جسے کر دیا اب دوبارہ نہیں کر سکتے، ایک وقت میں جتنوں کو چاہیں کر سکتے ہیں، دوبارہ نہیں کر سکتے۔ السلام علیکم۔ چاروں کتابیں کس کس نبی پر اتارے گئے اور صحیفے سے کیا مراد ہے اور کس پر اتارے گئے؟ چاروں کتابوں سے مراد مشہور توریت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام پر، اور قرآن مجید فرقان حمید ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور صحیفے یہ رسالہ سمجھ لیں آپ کے رسالے ٹائپ کے تھے، چھوٹے چھوٹے سے 10 15 صفحات، یہ اس طرح کی تعداد۔ یہ صفحات یہ باتیں دیگر انبیاء پر بھی نازل ہوئی، جن میں شیخ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان پر نازل ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہونے سے پہلے کچھ صحیفے نازل ہوئے۔ تو ان چاروں کتابوں کے علاوہ جو کلام الہی نازل ہوا وحی کے طور پر لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جو عقائد ہیں ان کو سلامت رکھے اور صحیح اعتقادات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے اللہ تبارک و تعالی عقائد کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔